اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاد الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلکہ سے قدرت و تقدیس الجلال و آسیت و عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون و سر بین الکاف والنون و دلیل ارادت کن فیکون و کتاب المکنون ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ اللہم صلی علی محمد ولعن اللہ تعالی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی جاعلک للناس اماما بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سوائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہے قبول و منظور آمین آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے ایمانیان و حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو بیمار ہے میرا مالک ذکر کی عزت کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے باریان کے مرحومین حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرا مالک انہیں جوار معصومین میں لگا ہمارے آقا ہمارے مولا صاحب رسول الزمان کو ظہور میں تعجیل فرمائے شہنشاہ کی معرفت شہنشاہ کا انتظار اور اپنے مالک کی نصرت دیدار کے ساتھ نصیب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند آواز سے سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن دلانے امام زمانے کی سے سلامتی کے لیے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند متعال نے جب انسان کے لیے سلسلہ ہدایت کو شروع کیا تو اس کا ہدایت دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے ہادی پہلے بھیجا خدا نے ہدایت کا انتظام اپنے ذمہ لیا خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہادی منتخب کرنا لوگوں کے ذمہ نہ لگایا بلکہ خود اپنے ذمہ اور اللہ نے پہلا ہادی خود بنا کے انسانیت کو یہ درس دے دیا کہ تمہارا کام ہدایت لینا ہے ہادی بنانا نہیں ہادی جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے خدا چاہتا ہے کہ انسان ہدایت پائے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہادی ایسا ہو جو ہدایت کو سمجھا سکے خدا نے حضرت آدم سے ہدایت کا انتظام کیا خاتم النبیین تک مسلسل 1,24,000 پیغمبر سلسلہ ہدایت کو لے کے انسانیت کے درمیان آتے رہے رسول کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہدایت کا دروازہ بند ہوا تمہید میں آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے رسول کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت بند ہوا سلسلہ ہدایت بند ہوا کیونکہ ہدایت کے سلسلے کو بند کر دیتا تو رسول کے بعد قیامت تک انسانیت پیدا ہوگی وہ ہدایت کہاں سے ہوگی اور اگر خدا ہادی کو زمین پہ نہ رکھتا تو خدا نے ایک گمراہ کرنے والے کو زندہ رکھا ہوا تو آج انسان کہہ سکتا تھا کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا تھا اور ہدایت کرنے والا نہیں تو خدا کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے
تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ہدایت کرنے والے کو اپنی مرضی کے ساتھ زمین پہ زندہ۔ تمہید میری مکمل ہو گئی۔ اب ہمارا امت مسلمان سے ایک ہی تقاضا ہے اور ایک ہی ستون ہے ہماری دلیل کا، جس پہ ہمارے مذہب کی چھت کھڑی ہے کہ ہم نبوت کے بعد امامت کے قائم، ہم نے رسول کے بعد جو 12 آئمہ کو ماننا ہے، وہ ماننا ہے، بنایا نہیں۔ یہ امام ہم نے اللہ کی مرضی سے خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے صرف انہیں تسلیم کیا، کیونکہ ہم امام اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نے نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا، قرآن اپنی مرضی سے نہیں لکھا۔ جب انسان قرآن اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا، نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو امام بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ دین بنانا بھی اللہ کا کام ہے، نبی بھیجنا بھی اللہ کا کام ہے، اور امام برحق کو بھیجنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ خدا نے سلسلہ امامت کو ہمارے درمیان رکھ دیا، ہم نے اس امام کو تسلیم کر دیا۔ یہ ہے میرے مذہب کی سچائی کہ کچھ لوگوں نے نبی کے بعد جو 72 فرقے تھے انہوں نے خلافت کو مانا، ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا۔ ان کے پاس سلسلہ خلافت ہے، ہمارے پاس سلسلہ امامت۔ یہ میرے مذہب کی سچائی تھی کہ خلافت والوں کو بعد میں امام بنانے پڑ گئے۔ خلافت والوں کے ہاں بعد میں امام آئے، فقہ کا امام، تفسیر کا امام، تاریخ کا امام، انہیں امام بنانے پڑے۔ لیکن یہ ہے میرے مذہب کی سچائی، امامت والوں کو خلیفہ نہیں بنانا، جو ہمارا امام تھا وہی ہمارا خلیفہ، وہی ہمارا امام برحق تھا، وہی نبی کا نائب تھا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اماموں کو 12 آئمہ کو جو مانتے ہیں اس کی کوئی دلیل دے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام جسے اللہ بنا کے بھیجے اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ جب تک امام عادل نہیں ہوگا، عادل نہیں ہوگا۔ امام کا عادل ہونا ضروری ہے، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا عالم ہونا ضروری ہے۔ وہ عادل ہو، وہ معصوم ہو اور وہ عالم ہو، وہ کسی سے پوچھے نہ بلکہ بتائے۔ وہ عدل ویسے کرے جیسے پروردگار کرتا ہے، وہ معصوم ایسے ہو جیسے نبی ہوتا ہے۔ اب معصوم کا عدل کیا ہوتا ہے، امام کا عدل کیا ہوتا ہے، میں ایک لمحے میں سمجھا دیتا ہوں کہ عدل امام کیا ہے۔ ایک شخص خلیفہ کے دربار میں آ گیا، اسے پیش کیا گیا، اسے آگے خلیفہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا گیا کہ یہ کافر ہے، اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی۔ خلیفہ وقت نے کہا اسے قتل کرو۔ جب خلافت نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا تو اس نے کہا کہ میں قتل ہونے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے دربار میں کھڑے سپاہی سے کہا اسے پانی پلا۔ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے خلیفہ وقت سے کہا کہ تم مجھے امان دے جب تک میں یہ پانی نہ پیوں۔ اس نے کہا میں تجھے امان دیتا ہوں جب تک تو یہ پانی نہ پیوں۔ اسے پانی کا پیالہ ہاتھ میں دیا اور پانی زمین میں بہا۔ زمین میں بہانے کے بعد اس نے کہا کہ اب تو مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ تو نے مجھے امان دی تھی جب تک میں یہ پانی نہ پیوں۔ تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک پانی نہ پیوں، میں نے کہا تھا جب تک یہ پانی نہ پیوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے دربار میں چکر لگانا شروع کیا اور کہہ کے مار مار کے کہہ رہا تھا کہاں ہے محمد کی شریعت، کہاں ہے نبی کا نائب۔ اگر نبی کے دور میں بھی ہوتا تو معاذ اللہ انہیں بھی لاجواب کرتے۔ دربار میں خاموشی طاری ہوئی۔ یا دربار کے کونے سے ایک بوڑھا جوان اٹھا، میں نے بوڑھا بھی کہا جوان، تقاضۂ حیات اسے بوڑھا کہتی تھی، محبت علی اسے جوان کہتی تھی۔ اس نے نور کی طرح جھکی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، منا اہل بیت کا تمغہ اس کے سینے میں لگا ہوا تھا۔ سلمان محمدی وہاں سے اٹھا اور سیدھا امیر المومنین کے دروازے پہ جا کے کہا یا علی شریعت کو مذاق ہو رہا ہے، یا علی دین پہ مشکل بن گئی۔ اب امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، شخصیت بچانے کے لیے نہیں، شریعت بچانے کے لیے، بندہ بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے، کسی کی عزت رکھنے کے لیے نہیں، مذہب کی عزت رکھنے کے لیے۔ امیر المومنین دربار میں ہے تو وہ دربار میں چکر لگا رہا تھا اور کہہ کے مار مار کے کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے قتل کرے، کون ہے جو مجھے قتل کرے، کون ہے جو مجھے قتل کرے۔ خلافت کے ماتھے پہ موت کا پسینہ تھا، آتی ہوئی امامت کو نہیں، خلافت بھی مستحکم ہو گئی کہ اب علی آ گیا، اب علی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیا۔ امام المتقین دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، میرے مولا امیر المومنین عادل امام سمجھانے لگے،
کہ امام عادل کیسے ہو سکتا؟ امیر المومنین نے دربار میں آگے کہا پہلے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ دربار خلافت میں علی نے قیمت دے کے اسے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد علی نے کہا اب بتا قتل ہونا چاہتا ہے یا زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تو مجھے قتل کر نہیں سکتا کیونکہ اس نے مجھے امان دی ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب جب تک میں وہ پانی نہ پیوں جو اس پیالے میں تھا مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے مسکرا کے کہا تجھے پہچاننے میں غلطی ہو گئی، وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں امام بھی ہوں، میں نبی کا نائب بھی ہوں، میں نبی کا وارث بھی ہوں۔ دوسرا اگر نبی کا وارث ہے تو تو مجھے قتل کیسے کرے گا؟ امیر المومنین نے وہی پیالہ الٹا کر کے زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کے علی کے بعد میری امانت مجھے واپس کر۔ زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلا اور پیالہ پانی کا پیالے کا بھرنا تھا۔ امیر المومنین نے تلوار نکال کے اس کی شاہ رکھ کر اللہ نے فرمایا اب بتا قتل ہونا چاہتا ہے؟ آنکھوں پہ موت سامنے دیکھی تو آنسو۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے گھبرانا میں تجھے خریدا اس لیے تھا، ناحق قتل بھی نہیں ہونے دوں گا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کیونکہ اب تو حکومت کا ملزم نہیں تو علی کا غلام، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جب علی نے کہا نا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، علی کے قدموں پہ گر کے کہنے لگا ہے اب آپ کی غلامی سے آزاد ہونا کون چاہتا ہے؟ جب امام برحق ایسا ہو تو آزاد کون ہونا چاہتا؟ امام کا کام ہے عدل کرنا۔ ایک شخص نے مولا امیر المومنین سے آ کے پوچھا تھا یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت؟ امیر المومنین نے فرمایا عدالت۔ اس نے کہا علی آپ سخی ہیں، اگر جواب یہ دیتے سخاوت بہتر ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے اگر عدالت قائم ہو تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں، اگر عدل قائم ہو تو زمانے میں سخاوت کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا آخری امام ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ زمین پہ آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ایسا عدل قائم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لینے والے نہیں، خیرات دینے والے ہوں گے لینے والے نہیں۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی اٹھانے والے کوئی نہیں، کیونکہ بارواں امام زمانے پہ آ کے عدل کا قیام کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس خلافت ہے، ہمارے پاس امامت ہے، ان کے پاس خلیفہ ہمارے پاس امام۔ اب آؤ مسلمانوں سے پوچھو جو 72 فرقے ہیں ان سے پوچھو تم نے نبی کا خلیفہ کیسے بنایا؟ وہ کہتے ہم نے بنایا تھا نبی کے جانے کے بعد۔ کیسے بنایا تھا؟ وہ کہتے نبی کے جانے کے بعد نبی کسی کا باقاعدہ اعلان نہیں کر کے گئے تھے، تو رسول کے جانے کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کا اجماع ہوا تھا۔ مہاجر چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو۔ آخر ایک صحابی نے اٹھ کے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا یہ نبی کے بعد بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی کی ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ لہٰذا ان کی بیعت ہونی شروع ہو گئی، لہٰذا یہ بنا نبی کا پہلا خلیفہ۔ جب ہم نے امامت والوں سے پوچھا تم نے امام کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا نبی کے جانے کے بعد نہیں، نبی کی زندگی تھی، خم غدیر تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، نبی کا آخری حج تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پلان کا ممبر بنا کے 3.5 گھنٹے علی پڑھنے کے بعد رسول نے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب ایک صحابی بن رہا ہے سقیفہ بنی سعدہ میں، ایک امام بن رہا ہے خم غدیر میں، ایک کا اعلان ہوا سقیفہ میں، ایک کا اعلان ہوا غدیر میں، ایک کا اعلان ہوا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک کا ہاتھ صحابی نے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے ہمیں بتایا جائے قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب ہے؟ ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند کار صلوات اس لیے خدا نے تصور امامت کو قائم رکھا، اور یہ میرے مذہب کی ایک دوسری سچائی ہے۔ لوگوں کے پاس تصور امامت ہے، ہمارے پاس معیار امامت ہے۔ لوگوں کے پاس صرف امام ہے، معیار نہیں، جسے چاہا اسے بنا دیا۔ ہمارے پاس صرف تصور نہیں، معیار امامت۔ ہم اپنی مرضی سے امام بنا نہیں سکتے۔ کسی امام کے 18 بھی بیٹے ہوں، اس امام کے جانے کے بعد امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی،
کیونکہ انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنا، امام اللہ نے بنا۔ اور خدا نے قیامت والے دن اعمال کی قبولیت کی منزل بھی امام کو رکھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن تمہیں آواز دیں گے تمہارے امام کے نام۔ خدا اپنے نام پہ نہیں بلا رہا، نبی کے نام پہ نہیں بلا رہا، امام کے نام پہ بلا رہا۔ میں ماتمیوں سے تائید لینے کے لیے جملہ، دیگ سے ایک دانہ چکھا جاتا ہے اور وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے امام سے پتہ چل جائے گا کہ ماننے والے کیسے ہیں۔ جس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے میں پڑھی۔ جس نے ہاتھ کھول کے پڑھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے میں پڑھی۔ جس نے روزہ وقت میں کھولا اس نے امام کے کہنے میں، جس نے 10 منٹ پہلے کھول لیا اس نے امام کے کہنے میں۔ لہذا جس نے جو عمل کیا امام کے کہنے میں کیا۔ خدا کہتا ہے قیامت والے دن تمہیں بلاؤں گا ہی امام کے نام، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ جن کا امام جنتی وہ ماننے والے بھی جنتی۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام خود بھی جہنم میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ خدا نے کہا میں قیامت والے دن بخشش کروں گا ہی امام کے نام پہ۔ اور ہمیں فخر ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، جنت کا سردار ہے۔ ہمارا امام ہمارا امام صرف جنت کا رہنے والا نہیں، جنت کا مالک ہے۔ چلیں امام اچھا ہو تو ملتا کیا ہے اور امام برا ہو تو کیا ملتا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے چاندنی رات ہی 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا تعاقب کر رہا تھا، پیچھے کر رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے آگے آگے دریائے نیل، رات کی تاریکی تھی، پیچھے فوج، آگے دریا۔ موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، گھبرا کے آگے موسیٰ اب کدھر جائے، آگے دریا پیچھے لشکر۔ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرے اللہ اب کیا کروں؟ قوم نے اللہ سے نہیں پوچھا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا۔ میں لفظ پھر دہرانے لگا ہوں، قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا۔ خدا نے کا طریقہ ہی ہے، قوم امام سے مانگے، امام اللہ سے مانگے۔ قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کہاں جائے گا؟ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار کیا کروں، سامنے دریا ہے پیچھے لشکر ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ گھبرا نہیں، میں نے تمہیں عصا موجے پہ دیا، اس عصا کو دریا پہ مارا۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے دریا میں رستہ پہلے بنا ایک، لہروں نے رستہ بنا دیا، جو بھی رستہ بنا پیچھے قومیں تھی 12، قبیلے تھے 12، ایک کہے ہم گزریں گے، دوسرا کہے ہم گزریں گے، تیسرا کہے ہم گزریں گے۔ لاڈلی قوم تھی موسیٰ کی، پکی پکائی عرصے آتی تھی، منو سلوا یہ کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ رستہ تو نے ایک بنا دیا، قبیلے تو 12 ہیں۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اب کیا کروں؟ آواز موسیٰ دوبارہ دریا پہ ایسے مارا، موسیٰ دوبارہ دریا پہ پھنسا مارا۔ قرآن کے رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12۔ آپ چپ رہیں یا بول پڑے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12، نجات کے رستے ہوتے ہی 12۔ موسیٰ 12 رستوں سے اپنی قوم کو لے کے پار چلا گیا۔ موسیٰ 12 رستوں سے اپنی قوم کو لے کے پار چلا گیا۔ آج چپ کا بندہ ہونے لگا ہوں، اللہ نے موسیٰ کا واقعہ قرآن میں لکھ کے کتاب موٹی نہیں کی، مولوی کو نصیحت کی ہے کہ اللہ نے ایک امام کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا سکتا ہے۔ موسیٰ کی 12 قومیں پار کیسے گئیں؟ ایک امام کے بیچ سارے کے سارے پاؤں پہ۔ ادھر موسیٰ کی قوم نے دریا میں پاؤں رکھا، موسیٰ لے کے دوسرے کنارے سے نکلا۔
جب موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جس رستے سے موسیٰ کی قوم آ رہی تھی اسی رستے سے فرعون اور فرعون کا لشکر بھی گھبرا گئے. انہوں نے کہا معجزہ تو ہمارے لیے تھا, یہ فرعون کا لشکر. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرعون اور فرعون کا لشکر بھی پیچھے. انہوں نے کہا رک موسیٰ, اللہ سے کہے دریا کو کہا مل جا, رستہ بند کر دے. فرعون اسی رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ بھاگتے ہوئے موسیٰ نے کہا میرے اللہ رستہ بند کر دے, فرعون بھی اسی رستے سے آ گیا. خدا نے کہا موسیٰ تو اپنے بچا, تو اپنے بچا. اگلا جملہ کون؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکالا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھا. جب موسیٰ کے سارے باہر چلے گئے, فرعون کے سارے اندر آ گئے, خدا نے نیل کی نہروں پہ وحی کر دی, اب رستہ بند کر دو. میرے مالک تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ آواز آئی میں نے صرف توجہ میری طرف کر دیا, میں نے صرف فرعون نہیں مارنا تھا, آخری فرعونی بھی مارنا. جملہ ضائع ہو گیا, میں پھر دہرانے لگا. انتقام صرف فرعون سے نہیں لینا تھا, آخری فرعونی سے بھی لینا تھا. موسیٰ کے سارے پار چلے گئے, فرعون کے سارے اندر آ گئے, موسیٰ والے سارے بچ گئے, فرعون والے سارے غرق ہو گئے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو نام کی فرشتے بھیجا تھا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے, اسے ڈبونا ہے, اسے زندہ رکھنا ہے. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو کیا, میں نے سیدھا ہی دریا نیل کی لہروں میں وحی کر دی تھی. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھیڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ چھیڑنا نہیں, فرعون کا کوئی بندہ بچانا نہیں ہے. اگر اللہ وہی پانی پہ کر سکتا ہے تو میرا عقیدہ ہے اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ میں وحی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, علی کے منکر کو چھوڑنا ہے. اور علی ولی اللہ کے منکر کا مقدر عجیب ہے, یہاں بھی جلنا ہے. میں مولا امیر المومنین کا ایک فرمان سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں انا اذان فی الدنیا و مؤذن فی الآخرہ, میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں, آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں. علی فرماتے ہیں میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں. صحابی سامنے سے کھڑا ہوا, اس نے کہا یا امیر المومنین اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے, آخرت کو کون سی نماز ہونی ہے جس کا تو مؤذن ہے؟ ہمیں اذان پڑھنے لگا جو علی نے بتائی. امیر المومنین فرماتے ہیں قیامت والے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا کہیں سے ایک عمال مل جائے, کہیں سے کوئی نیکی مل جائے اور میری بخشش ہو جائے. علی فرماتے ہیں پورے صراط پہ میرا گلدستہ اذان لگے گا, گلدستہ اذان پہ اللہ مجھے بلند کرے گا. علی فرماتے ہیں میں گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے اذان دوں گا لعنت اللہ الذین استغفر بحقنا وحق ولایتنا, اللہ کی لعنت ہو ان بندوں پہ جو میری ولایت کو چھپاتے رہے اور میرے حق کو کھاتے رہے. اذان فی الدنیا و مؤذن فی الآخرہ, میں دنیا میں اللہ کی اذان اور آخرت میں اللہ. متوجہ ہے بات کی جان؟ فرعون کے سارے غرق ہو گئے, موسیٰ والے سارے. نتیجہ بڑا آسان ہے, اگر آپ تھوڑا سا مجھے بول کے بتا دیں. فرعون کے پیچھے سارے بندے برے بھی نہیں تھے, کچھ مجبوری میں بھی تھے, سارے غرق ہو گئے. موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے, سارے بچ گئے. ان کے بچنے اور ان کے غرق ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا امام اچھا تھا, ان کا امام تھا. برا امام آگے ہو پیچھے متقی بھی ہو. نمازیں, اذانیں, زکوٰۃ یہ ساری فائدہ تب دیتی ہیں جب امام اچھا ہو. اسی وجہ سے تو خدا نے کہا ہے کہ میں قیامت والے دن اماموں کے نام پہ اٹھاؤں گا. آگے آگے امام کھڑے ہو گئے, اماموں کو دے کے فیصلہ کر لوں گا کہ ماننے والے کیسے. تفاسیر قرآن کہتی ہیں جب فرعون کے سارے بندے غرق ہوئے, موسیٰ کے سارے بچ گئے, اب دریا سے باہر نکلے اور موسیٰ اپنے بندے پورے کر رہا کہ جتنے لے کے آیا تھا اتنے. جب جناب موسیٰ نے تعداد کی تھی جو موسیٰ لے کے آیا تھا ان میں سے ایک بندہ زیادہ تھا. جو جناب موسیٰ لے کے آئے تھے ان میں سے ایک اضافی بندہ موسیٰ کے پیچھے آنے والوں میں سے بچ چکا. حضرت موسیٰ نے جب بندوں کو دیکھا کہ میں نے جو بندے لے کے آیا تو ان میں سے ایک زیادہ تھا,
जब जनाब मूसा बंदों को देख रहे थे तो उनमें से एक था जो अपने चेहरे को छुपा, मूसा की नजर सीधी उस पर पड़ी। मूसा ने उसे कहा पर्दा हटा, इधर तू कौन है? जनाब मूसा वर्दा हैरत में डूब गए, परेशान हो गए कि जब उस शख्स को देखा। वो कौन था? सामरी जादूगर, फरौन का सरकारी जादूगर, जिसने फरौन के दरबार में जादू दिखा के फरौन को सजदा करवाया। जब हजरत मूसा दरबार में गए थे तो जिसने मूसा के सामने रस्सियां सांप बनाई थी वो यही सामरी था, जिसने जनाब मूसा को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाला था और फरौन का दस्तेदार था। वो मूसा के पीछे खड़ा। जनाब मूसा ने परेशान होकर पूछा, सामरी, ना तूने मेरे अल्लाह को माना, ना तूने मेरा कलमा पढ़ा, तू बचा कैसे? अब अगला लफ्ज देखूंगा कि कितने बंदे जाके मैंने सुन रहे। जब मूसा ने कहा तू कैसे बचा? सामरी जादूगर देख था, मूसा मैंने आखिरी वक्त में इमाम बदल लिया था। शायद हुर ने ये आयत पढ़ ली थी, शायद हुर इस वाक़े का हाफिज हो गया कि आखिरी वक्त में भी इमाम बदल लो तो फिर भी बख्शिश की गुंजाइश। इसलिए हदीस रसूल है कि बंदा मर रहा हो तो उसे यासीन सुनो। लोगों ने समझा जैसे यासीन पढ़ने से बंदा जल्दी मर जाता है। यासीन बंदे मारने के लिए नहीं है कि यासीन पढ़ने से बंदा जल्दी मर जाता है। मासूम से पूछा था, मौला यासीन पढ़े तो रूह निकलने में आसानी क्यों होती है? फरमाया इसलिए कि इसमें एक इमाम मुबीन का जिक्र है, कुल शैइन हसन हो फी इमाम मुबीन, ताकि मरते मरते अगर जिंदगी में अली नहीं सुना तो रूह निकलने से पहले एक बार अली सुन ले, ताकि कब्र में फरिश्तों से ये ना कहे कि मैंने तो कभी अली सुना ही नहीं। सामरी जादूगर पीछे आ गया और मूसा ने कहा तू कैसे बच गया? उसे कहा मैंने आखिरी वक्त में अपना इमाम बदला। मूसा ने हजूर वाकया सुना कि तूने कैसे बदला। अब उसने जो तरीक सुना, उसे कहा मूसा जब हम तेरे पीछे पीछे आ रहे थे ना तू आगे आगे जा रहा। उसे कहा मुझे भी नजर आ रहा था कि सामने दरिया है, सामने पानी है, लेकिन हमारे घोड़े रुक रहे थे और तू अपने घोड़े को दौड़ा रहा। तेरा भागता हुआ घोड़ा बता रहा था कि तेरे साथ कोई है जो तुझे बचा रहा। तूने बगैर सोचे समझे पानी में कदम रखा और पानी ने तुझे रास्ता दे दिया। वो कहता पानी ने तुझे रास्ता दिया क्योंकि मैं जादूगर हूं, मैंने सारी जिंदगी जादूगरी और शोबताबाजी की है। जादूगरी में ये कमाल नहीं होता कि दरिया रास्ता दे, दरिया ने तुझे दे दिया रास्ता। वो कहता मैं देख रहा था कि आखिर मूसा को पानी ने रास्ता कैसे दिया। अब जो मात में बैठे हो ये रास्ता, वो कहता मैं भी दरिया में तेरे पीछे पीछे उतर रहा था, मूसा फिर मुझे माफ कर देना। फिर मैंने एक काम किया, कुरान ने पूरा वाकया लिखा है। उसने कहा रात अंधेरी थी, चांदनी थी, मैंने कहा कि मूसा के लिए रास्ता कैसे बना, तो मैंने तेरे आगे देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था, तेरे आगे घोड़े पे एक जवान जा रहा था जो तुझे रास्ता दिखा रहा था। कौम तेरे पीछे थी, तू उसके पीछे था। मुझे वो घोड़े पे जो जवान था उसके चेहरे के नूर ने समझ नहीं आने दी कि ये कौन जवान है, लेकिन इतना मैंने जरूर देखा वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठा रहा था, बंजर जमीन से नूर निकल रहा था, जमीन से सब्जा निकल रहा था। वो कहता मैं रात की तरीकी में चोरी चुपके उस घोड़े के करीब गया, उसने सुम उठाया, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई, वो मट्टी मैंने अपनी जेब में छुपा ली। ये मट्टी मैंने अपनी जेब में छुपाई, ये वही मट्टी थी जो मैंने जोहरे अयाद समझ के बछड़े में डाली थी और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया था। जब हमने उलमा इकराम से पूछा हमें बताया जाए ये मूसा के आगे कौन था, उन्होंने कहा ये मूसा के आगे कौन हो सकता है, ये वही था जो जिब्राइल था जो वही लेके आता है। जब हमने उलमा अहले तशय्युह से पूछा, उन्होंने कहा ये जिब्रील के आगे वो था जो नबियों का हाल रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। चल मैं शीइयों की नहीं मानता, अहले सुन्नत की मान लेता हूँ कि वो जिब्रील था। मुझे बता जिब्रील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, का नौकर, तो जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजला में कितनी
काम अच्छा होना चाहिए। जिंदगी की पहली सांस में सर सजदे में रख दें और क़यामत की सुबह तक ना उठाएं, शुक्र अदा नहीं हो सकता कि उसने हमें इमाम ऐसे अता किया। इससे बढ़ के नसीब क्या होगा कि हमारा पहला भी काबे में आया। हमें बिल्कुल, अगर आप संजीदा होकर सुनना चाहते हो तो मैं संजीदा बातें आपको सुना देता हूं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हदीस है कि जिसने अपने वक्त के इमाम की मारिफत न की, मन लम यारिफु इमाम ज़मान माता बीततन जहलियत, और अगर वो मर गया तो जहालत की मौत नहीं, जहलियत की मौत। ये जो जिस दौर में हम रह रहे हैं ये है हमारे 12वें आका का। हम रैयत, हम नौकर अली के हैं, मातमी हुसैन के, मांगते हसन से, रैयत हम 12वें इमाम। और अगर हमने 12वें इमाम के बारे में कुछ ना समझा तो मर गए, तो समझो जहलियत। मैं ठीक कह रहा हूँ? लेकिन जब हम 12वें इमाम के बारे में पूछते हैं तो हमारे 12वें इमाम के बारे में कितना ही है कि हमारा एक इमाम है जो गायब है और उसने आना है, बस। इससे ज्यादा इल्म और शऊर ना हम लेने की कोशिश करते हैं ना हम समझने की कोशिश। हमारे जहनों में इतना ही है कि वो 12वां इमाम है और वो दुनिया में है और कहीं गायब है। कहाँ है, कब से गायब है, गैबत की वजह क्या थी, ज़ुहूर की अलामतें क्या हैं, इस वक्त मौला दुनिया में कहाँ है, कब मौला जाहिर होंगे, इसके बारे में और जिसके बारे में नहीं पता है इसका मतलब हमें उसकी मारिफत नहीं। और अगर हम इसी मारिफत के बगैर मर गए तो माता बीततन जहलियत, तो फिर हम जहालत की नहीं जहलियत की मौत। जहालत और होती है, जहलियत। जितने मेरे नौजवान बच्चे बैठे हुए, मेरे शहनशाह 255 हिजरी में दुनिया में आए, 5 साल मेरे मौला का दुनिया में आके गैबत सुगरा का था। उसके बाद मेरे शहनशाह गैबत कुबरा में चले, एक लंबी गैबत में चले। वो लंबी गैबत कब से है? इमाम से एक बंदे ने पूछा था कि मौला आप हैं तो नजर क्यों नहीं आते? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे देख नहीं सकते। लेकिन हर कोई सूरज को नहीं देख सकता। इमाम की गैबत में राज क्या है, इमाम की गैबत की वजह क्या है? खुदा ने क़यामत तक के लिए सिलसिला हदायत को 12वें इमाम के जिम्मे रोका हुआ। एक शख्स ने इमाम से पूछा था कि मौला खून हुसैन का इंतकाम किसने लिया? फरमाया हमारी आखिरी बेटा। उसने कहा खून हुसैन का इंतकाम सज्जाद ने क्यों नहीं लिया? वो भी तो इमाम ही थे। मौला सज्जाद इमाम थे तो वो खून हुसैन का बदला ले लेते। जवाब सुनिएगा, इमाम दे के कहते अगर सज्जाद बदला लेता तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेता। बदला इमाम ज़माना ने लेना है ताकि हर दौर के यजीदियों से ले। हुसैन बदला 12वें इमाम के। इमाम ने अपनी आमद पोशीदा रखी है लेकिन अपने मिलने की जगह पोशीदा नहीं रखी। माला फरमाते मुझे हफ्ते वाले दिन मिलना हो तो मस्जिद कूफा में, अतवार को मिलना हो तो जद्दुल बकी में, सोमवार को मिलना हो तो मस्जिद सहला में, मंगल में मस्जिद चमकरान में हो, बुध में काज़मैन में हो, शबे जुमा में करबला में हो, जुमा में नजफ में हो। मौला फरमाते अगर तेज बारिश हो रही हो और काबे की छत से पानी मिजाब रहमत से बाहर निकल रहा हो तो समझ लो तुम्हारा इमाम तवाफ है। अब इमाम ने तो अपनी मुलाकात के सारे रास्ते बता दिए, लेकिन अब हम में से कौन है जो इमाम से मिलना चाहते हैं? हम में से कौन है जिसको इमाम की मोहब्बत मजबूर कर रही है कि हम इमाम की ज़ियारत? आप खामोश हैं तो मैं इसलिए आपको मजीद खामोश करने के लिए अगला जुमला पढ़ने। इस वक्त इमाम के 5 बेटे जमीन पे जजीरा या खिजरा पे हुकूमत। कितने शिया हैं जिन्होंने इल्म है कि इमाम ज़माना के 5 शहजादे। इसे इल्म है कि इमाम का पड़पोता शाह शम्स मरकजी मस्जिद में नमाज पढ़ा। ये नहीं है कि ये किसी पीर फकीर की बताई हुई बातें, किताबें भरी पड़ी हैं। गैबत नुमानी उठा के देखो, गैबत तूसी उठा के देखो, कमाल दीन व तमाम निमा शेख सदूक उठा के देखो, बिहार अलामा मजलसी की उठा के देखो। लेकिन ये वाकयात मिंबर के वाकयात नहीं, ये चीजें मिंबर से पढ़ी नहीं जाती, ये बातें मिंबर से बयान नहीं की जाती।
قبیلہ بربر کے لوگ کہتے